اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ولایت و حکومت میں ہماری بحث اہداف بعثت میں چل رہی تھی۔ دین کو پھیلانے والے انبیاء کس لیے آئے ہیں اور دین اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے انبیاء یا ائمہ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کس مسیر سے گزرتے ہیں اور انہیں کون سے راستے طے کرنے پڑتے ہیں، قدم اول کیا ہے، قدم دوم کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے آخری ہدف تک پہنچنا ہے۔ یہی ہماری تبلیغ کی روش بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی معاشرے میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ بے معنی، ایک تو تبلیغ کا معنی بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک اور طرح سے کیا جاتا ہے، جس طرح سے باقی دین کی اصطلاحوں کا معنی بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک تبلیغ بھی ہے۔ تبلیغ یا دین کو پہنچانا، دین ابلاغ کرنا، انبیاء جس دین کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے، یہ کیا تبلیغ تھی اور کیا دین تھا، اور ہمیں کس طرح سے تبلیغ کرنی چاہیے، مبلغ کسے کہتے ہیں اور بعثت کسے کہتے ہیں، ائمہ کا ہدف کیا تھا، انبیاء کا ہدف کیا تھا، یہ سب چیزیں بہت مہم ہیں۔ تو ان کا اگر آپ اجتماعی پہلو سے جائزہ لیں تو تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر آپ اسی جہت سے، انفرادی جہت سے ان سب چیزوں کو دیکھیں تو شاید ممکن ہے آپ دین کو الٹ ہی تصور کر بیٹھیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ بعثت کے اہداف 3-4 قدموں میں انہوں نے بیان کیا کہ قدم اول کیا تھا، مبارزہ، قدم دوم تشکیل حکومت اسلامی تھی، پھر فرماتے ہیں خود تشکیل حکومت اسلامی بھی ہدف نہیں ہے، اس کے بعد بھی اصل مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسانیت کو اخلاق حسنہ تک پہنچانا ہے۔ اخلاق حسنہ تک پہنچانے کے لیے آپ حکومت تشکیل نہ دیں تو اخلاق حسنہ کو قوم قبول کر لے گی، امت قبول کر لے گی، آپ کے معاشرے قبول کر لیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں قبول کر سکتے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جو ہم نے تبلیغ کی روش رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اخلاق حسنہ تک پہنچا دیں امت کو، ان سے نماز پڑھوا لیں، داڑھی رکھوا لیں، لباس ان کا مثلا بہتر کروا لیں، مہذب، اور مثلا خمس دلوا لیں ان سے، زکوٰۃ وہ دینے لگ جائیں، یہ ہم نے دین قرار دیا ہوا ہے۔ یا مثلا ان سے ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں اور سچ بولیں، کسی مثلا پر تہمت نہ باندھیں، یہ اخلاق کا کچھ عبادات کا حصہ ڈال کر ہم نے ان سے دین قبول کروانا چاہا ہے۔ یہ جو دین ہم نے قبول کروانے کی کوشش کی ہوئی ہے خود سے اور اسلامی معاشروں سے، فرماتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ دین اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اجتماعی طور پر لاگو کریں۔ جب تک آپ دین کو لاگو نہیں کرتے، دینی آرمان، دینی جو شعار ہیں ان کو جب تک معاشرے میں آپ نافذ نہیں کر دیتے، تب تک دین انفرادی زندگی میں انسانوں کو نجات کا نہیں بن سکتا ذریعہ۔ انسان کو دین تب نجات دے سکتا ہے جب ان کی زندگی میں نافذ ہو جائے اور اجتماعی زندگی میں ان کے نافذ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامی بھی جب تشکیل ہو گئی تو پھر جو ہے نا انسانوں کو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا نظام میسر آ جائے گا جس میں وہ اخلاق حسنہ کو اپنی مرضی سے اختیار کریں گے اور اجتماعی صورت میں ہر انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے مغربی تقلید کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں، مغربی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کا نمونہ عمل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اقدار اور وہ عادات اپنائیں جو مغرب کے مثلا نوجوان اختیار کرتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا ہدف یہ ہے کہ لوگ اسلامی اقدار کو فالو کرنے شروع کر دیں اور اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے اس طرف بڑھیں، نہ کہ مثلا آپ کسی کو مجبور کر کے اسلامی اقدار پر عمل کروائیں اور وہ بیچارہ بھی اندر سے کڑھ رہا ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے یہ کیوں کروایا جا رہا ہے، اور وہ بہت اپنے اندر ایک برداشت اور صبر اور متحمل ہونے کی صورت کو
اندر لیے ہوئے ہو۔ فرماتے ہیں یہ صورت نہیں ہونی، بلکہ آپ جس طرح سے ابھی اسلامی معاشرے آپ اس طرح سے آپ ان کو تصور کریں کہ آپ اپنی مرضی سے ان معاشروں سے وہ کام کروائیں جو اسلام ان سے کروانا چاہتا ہے۔ یہی مطلب جو انہوں نے ایک ترتیب سے بیان کیا ہے اس کتاب میں، ہم نے رہبر معظم کی سائٹ سے نکالا ہے کہ کل بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اگر یہ آپ سائٹ دیکھ سکیں farsikhamenai.ir کہ یہ ان کا فارسی بخش ہے، اس میں یہ ایک پوسٹ موجود ہے، اطلاع نگاش زنجیرہ تمدن سازی اسلامی۔ اس میں جو مراحل انہوں نے ذکر کیے ہیں، اسی تصویر کو میں نے زوم کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، زنجیرہ تمدن اسلامی۔ ہم پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں اوپر والی۔ فرماتے ہیں یک زنجیرہ منطقی وجود دارد، ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحلہ بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحلہ بعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحلہ بعد تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است، این یک زنجیرہ مستمری است کہ بہم مرتبط است۔ کہتے ہیں ہمارے پاس تمدن سازی اسلامی کا ایک زنجیرہ چین موجود ہے۔ اس چین میں مثلا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انقلاب اسلامی کا ہے۔ اچھا، بعض مومنین جب ایران میں آتے ہیں تو وہ مثلا ایران میں مثلا ڈرائیور نے ان کے ساتھ مثلا خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی کر دی، یا ایئرپورٹ میں انہوں نے کچھ ناگوار چیزیں دیکھ لیں، یا مثلا بازار میں ایران میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مثلا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ وہ کر رہا ہے، کسی نے ان کے ساتھ بے ایمانی کر دی ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حکومت اسلامی ہے ان کی۔ اب ان کو یہ تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ حکومت اسلامی سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو مثلا بے ایمانی کر رہا ہے، اس کا مثلا آپ سہرا آپ ڈالیں حکومت اسلامی پر، آپ کہیں کہ دیکھو یہ کیسی حکومت اسلامی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی ڈرائیور نے بدتمیزی کر دی، آپ نے کہا دیکھو یہ کیسی حکومت اسلامی ہے۔ مثلا آپ کسی بس میں بیٹھے اور ڈرائیور نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا یا کنڈکٹر نے، تو آپ نے کہا دیکھو یہ انہوں نے حکومت اسلامی بنائی ہے۔ یا کسی ایرانی نے خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آیا، تو آپ نے فوراً کہا کہ دیکھو انہوں نے کیسی حکومت اسلامی بنائی ہوئی ہے۔ تو حکومت اسلامی سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہی مشکلات تو امیر المومنین علیہ السلام کی دوران حکومت میں موجود تھی۔ مثلا اگر یہ شخص وہاں پر موجود ہوتا اور معاویہ مثلا خدا نہ جس طرح سے وہ پورے ملک میں بدامنی پھیلا رہا تھا اور امام علیہ السلام کی حکومت کو مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو فوراً اس شخص نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسی حکومت اسلامی ہے، یہ کیسی حکومت علوی ہے کہ انہوں نے پورے ملک میں جو ہے نا بدامنی کروائی ہوئی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو معاویہ کا کام تو امیر المومنین کے گلے میں تو نہیں ڈالنا نا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص کوئی انفرادی طور پر گناہ کر رہا ہے تو اس کا بھی ہم الزام حکومت اسلامی پر ڈال دیں۔ تو ابھی ہم اس کو تفکیک کر لیتے ہیں، تفکیک یعنی جدا جدا کر لیتے ہیں۔ حکومت اسلامی جدا ہے، انقلاب اسلامی جدا ہے، نظام اسلامی جدا ہے، دولت اسلامی جدا ہے، اور تمدن اسلامی جدا ہے۔ رہبر معظم نے یا امام خمینی نے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے پہلے کسی بھی فقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جو حکومت بنائی ہے وہ 100% اسلامی حکومت ہے۔ حکومت اسلامی اصلاً چیز ہی الگ ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو زنجیرہ موجود ہے، چین موجود ہے تمدن اسلامی کا، اس میں پہلا کام کون سا تھا؟ پہلا ہے ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، پہلا تھا انقلاب اسلامی۔ امام خمینی نے تحریک چلائی، مبارزہ کیا، جیسا کہ کتاب میں بھی یہ اسی مرحلے سے ہم چلے تھے کہ بعثت کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انقلاب۔ آپ کیا کریں؟ متحول کریں لوگوں کو، ان کی تعلیمی، ان کی شعوری لیول کو بلند کریں، بصیرت لے آئیں ان کے اندر، اور اخلاقی ان کے اندر جرأت پیدا کریں کہ وہ ظالم کے خلاف قیام کرنے میں آپ کا ساتھ دیں۔ جب آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ تا حد جان آپ کی وفادار ہوئی، آپ کے اسلامی شعار کا انہوں نے فقط نعروں کی حد تک ساتھ نہ دیا بلکہ انہوں نے آپ کی آخری خون کے قطرے تک حمایت کرنا پر وہ تل گئے، تو پھر آپ ایک انقلاب اور مبارزے کو شکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک مبارزہ شروع کیا، آپ نے امت کے اندر ایک شعور بیدار کیا کہ یہ ظالم موجود ہے، اس کے خلاف ہمیں قیام کرنا چاہیے۔
تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اسلامی مبارزہ شروع کیا، اسلامی انقلاب لے آنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ ما یک انقلاب اسلامی داشتی۔ انقلاب اسلامی کیا ہے؟ انقلاب اسلامی کی انہوں نے نیچے خود تشریح کی ہے۔ انقلاب اسلامی یعنی دگرگونی، یعنی تبدیلی۔ اب تبدیلی وہ جو ایک پاکستان میں تبدیلی ہے، وہ تبدیلی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے، نہ کہ بنیادی تبدیلی ہوتی ہے۔ بنیادی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی آپ کر رہے ہیں، نہ کہ حکومت کی تبدیلی کے اوپر سے آپ نے تھوڑا سا رنگ روغن کر دیا اور آپ نے کہا کہ انقلاب آ گیا۔ انقلاب سے مراد حکومت کی تبدیلی نہیں ہوتا، انقلاب سے مراد دگرگونی ہے، بنیادی تبدیلی ہے۔ بنیاد سے ہی آپ اس نظام کو اکھیڑ کر باہر پھینک دیں اور ایک نیا نظام لے آئیں۔ منظور معاذ انقلاب اسلامی یعنی ہمان حرکت انقلابی و جنبش انقلابی کے نظام مرتجعہ، نظام قدیمیہ، نظام وابستہ و فاسدہ سرنگون بھی کناد۔ انقلاب سے مراد حکومت کی تبدیلی نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کی تبدیلی نہیں ہوتی، چہروں کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انقلاب سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کا سربراہ تبدیل ہو گیا، سینٹ کا سربراہ تبدیل ہو گیا، یا مثلا ایم این ایز ایم پی ایس تبدیل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کلن پورے نظام کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ جو مثلا پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ انقلاب لے آنا چاہیے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے بندے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھیج دیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں رائج فاسد نظام موجود ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں، فاسق اور غیر اسلامی نظام، اس کو ختم کریں، اس کی جگہ پر ایجاد نظام جدید۔ یہ انقلاب ہوتا ہے۔ انقلاب سے مراد حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انقلاب اسلامی لے آئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، اس مرحلے سے ایران میں یہ مرحلہ گزر گئے۔ پھر فرماتے ہیں بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، انقلاب اسلامی تب آ جائے تو پھر نظام اسلامی کی باری آتی ہے۔ بہت سے آپ دنیا میں انقلاب دیکھتے ہیں لیکن وہ 10 دنوں میں ہی ناکام ہو گئے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف عوام نکلی، انقلاب لے آئے، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں، لیکن وہ ساری قربانیاں رائے گان گئیں۔ اس انقلابی گروہ کو اصلا نظام جو وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے اس سے بدتر نظام اس سے ان پر لاگو ہو گئے۔ جیسا انقلاب فرانس میں یہی ہوا کام کہ فرانس میں انقلاب آتے رہے، پھر وہی انقلاب جو ہے نا اغوا ہو گئے اور ان سے بدترین ڈکٹیٹر ان پر لاگو ہو گئے۔ تو یہ انقلاب فرانس کی تاریخ ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ ایران میں یہ ہوا کہ جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہاں پر یہ لوگ انقلابی گروہ کیا اسلامی نظام کو تشکیل دینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب اسلامی نظام کیا ہے بھلا؟ وہ جو شہنشاہی نظام موجود تھا، جیسے پاکستان میں ابھی جمہوری نظام موجود ہے، اگر کوئی انقلاب لے آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ نظام جو جمہوری نظام ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کی جگہ پر ایک اور نظام بھی لے آنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہم کہیں گے کہ دوسرے مرحلے کو بھی اس نے کامیابی سے طے کر لیا۔ فرماتے ہیں نظام اسلامی یعنی طرح مہندسی و شکل کلیہ اسلامی را درجائی پیادے کردن۔ جس جگہ پر آپ کا نظام غیر اسلامی موجود تھا، آپ کی نظام حکومت کیا ہے؟ آپ کا ڈیموکریسی ہے، یعنی لوگ آئیں اور اپنا حاکم چنیں، یہ آپ کا حکومتی نظام ہے۔ عدالتوں میں آپ کا کیا ہے؟ عدلیہ کا نظام، وہ آپ کا برطانیہ کا دیا ہوا ہے۔ فوج کا آپ کا دفاعی نظام کیا ہے؟ وہ آپ نے وطنیت کی اساس پر رکھا ہوا ہے اپنا نظام۔ آپ کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ سود پر چل رہا ہے، بینک پر چل رہا ہے۔ تو یہ جو نظام موجود ہیں، ان سب کی مہندسی، ان کی انجینئرنگ جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے۔ ان نظاموں کی انجینئرنگ آپ نے اسلامی نظریات کے مطابق کرنی ہے۔ اسلامی نظام یعنی ہند سے یہ عمومی ہے جامع اسلامی بے شواہد، وہ جو انجینئرنگ موجود ہے اوپر ہندسہ موجود ہے نظام کی شکل میں، وہ آپ کا تبدیل ہو جائے اور اس کی جگہ پر اسلامی قوانین کے مطابق نظام آپ کا تشکیل پا جائے۔ کہ اس مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امام خمینی کو کامیابی عطا فرمائی اور دوسرے مرحلے میں بھی ایران میں یہ مرحلہ بھی کامیابی سے طے پایا۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ مرحلے یہ بعد تشکیل دولت اسلامیہ، کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو سب سے کٹھن ہے، جس مرحلے میں ایران ابھی موجود ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ایران کا رہبر تو ٹھیک ہے، فاسد نہیں ہے،
لیکن دولت جو سرکار موجود ہے اس میں ابھی بھی ممکن ہے فاسد لوگ موجود ہوں، بیوروکریٹس فاسق موجود ہوں، اس طرح سے وزراء فاسد موجود ہوں، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ دولت اسلامی تب وجود میں آئے گی جب آپ کا حکومتی ڈھانچے میں تمام افراد کیا ہو جائے، اسلامی اقدار اسلامی کے پابند اور عادل اور غیر فاسق۔ تو حاکم کے طور پر تو یہ درست ہے کہ حاکم اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے، ولی فقیہ ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک گناہ بھی سرزد اس سے ہو جائے تو اس کی اصلاً ولایت ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن دولت اسلامی پورے معاشرے میں کے اندر جو اس حکومت کو چلا رہے ہوتے ہیں، وزراء اس میں شامل ہیں، بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں، اس میں فوجی افسران شامل ہیں، اس میں جو دفاتر میں بیٹھے حضرات ہیں وہ موجود ہیں، اسی طرح سے آپ کے سیاست خارجی سیاست داخلی میں جو مشیر ہیں، اسی طرح سے صدر ہے اور سفراء وغیرہ موجود ہیں، یہ سارے جب تک اسلامی نہیں ہو جاتے تب تک دولت اسلامی وجود میں نہیں آتی۔ فرماتے ہیں دولت اسلامی یعنی ہمیں یہ کارگزاران اسلامی باید جہت گیری و رفتار اجتماعی و فردی و رابطہ شانہ بمردم بامیار ہے اسلامی تطبیق دان۔ تمام جو مسئولین ہیں، وزیر ہیں، صدر ہیں، سفیر ہیں، جو کچھ بھی جس نے بھی اسلامی حکومت میں کوئی عہدہ لیا ہوا ہے، جب تک وہ اپنی جہت اور رفتار اجتماعی کو اسلامی نہیں کر لیتا تب تک دولت اسلامی تشکیل نہیں پا سکتی۔ یہی مسئلہ ہے آج ایران میں۔ رہبر کچھ اور کہتے ہیں، نیچے جو بیٹھا ہے بندہ اس کو عملی کرنے والا، عملی میدان میں اس کو پیادہ کرنے والا، وہ اس کا اپنا نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں رہبر نے جو کہہ دیا میں تو یوں کروں گا۔ اب رہبر ہر بندے کو فلاں جگہ سے ہٹا تو نہیں سکتے، تو کہتے ہیں یہ مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے جس میں ابھی ایران موجود ہے۔ کہتے ہیں جب دولت اسلامی بھی تشکیل پا جائے گی اس کے بعد اگلے مراحل ہیں جو انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا ہیں، جامعہ اسلامی، اسلامی معاشرہ اور پھر اسلامی تمدن، کہ ان کی جو تشریح ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اس تشریح کو ہم صحیح طرح سے اپنے معاشروں میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس درس کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے اخلاق حسنہ، جب تک آپ معاشرے میں آپ کا حاکم ٹھیک ہے، مومن ہے، عادل ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، جب تک آپ حاکم کے بعد آپ اس نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، جب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو جاتا، جب تک مکارم اخلاق معاشرے میں تبدیل نہیں ہو جاتے، وہ جو جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں معاشرے میں افراد، جب تک سچ کو اولویت نہ دے دیں تب تک یہ اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو جاتا، اور تب تک نبی کی بعثت کا ہدف بھی پورا نہیں ہو جاتا۔ بس حکومت اسلامی کا، چاہے وہ ولایت فقیہ ہو یا چاہے امام زمان کی حکومت ہو، جب تک وہ قائم ہو جائے، قائم ہو جانے کے بعد جب تک معاشرے کو وہ اسلامی نہ کر دے تب تک اس کا ہدف پورا نہیں ہوتا۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔